السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے شادی کی صحیح عمر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرمان اور مختلف ارشادات سے ہمیں شادی کی صحیح عمر کا پتہ چلتا ہے۔ میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحیح حدیث جو صحیح بخاری میں ہے وہ رکھتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے، جس کے پاس طاقت نہیں ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یہی اس کا علاج ہے۔ طاقت کی دو قسمیں ہیں، ایک طاقت جو انسان کی جسمانی طاقت ہے، آپ مہذب الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ وہ شخص شادی کے قابل ہے، یعنی بالغ ہے، وہ شادی کر سکتا ہے۔ دوسری طاقت کا دوسرا معنی، یعنی طاقت کا دوسرا معنی ہے کہ وہ شخص گھر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، یعنی بیوی کا نان نفقہ اٹھا سکتا ہے، گھر کی ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے باحسن و خوبی۔ اور اگر ایسا وہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس معاملے میں بھی امت میں بہت افراط و تفریط پایا جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے چکر میں ان کی شادی کی عمر نکال دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب بچہ بالغ ہو اس کی شادی کر دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ کسی فتنے کا شکار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کی صحیح عمر میں شادی کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔